پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم وہ چیز ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ بے شک علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بے علم انسان، جاہل انسان، ان پڑھ انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک کے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہنے والے فرشتے اگر حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں تو جس وقت وہ جناب آدم کے سامنے جھکے تھے، آدم علیہ السلام کے پاس نہ ایک وقت کا رکوع تھا، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا، نہ آپ نے اللہ کی اس وقت تک کوئی تسبیح بیان کی تھی، نہ آپ نے کوئی باضابطہ طور پر عبادت کی تھی۔ ظاہری طور پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا تو پوچھا کہ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتایا۔ قیامت تک کے پیدا ہونے والی چیزوں کا استعمال اور نام جب آدم علیہ السلام کی زبان سے فرشتوں نے سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حضرت آدم کی عظمت کے معترف ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ پہلے ہی دن بتایا جا رہا ہے اگر اپنے پہلے لوگوں پر، اپنے پہلے آنے والوں پر اگر اقتدار رکھنا چاہتے ہو یا عظمت اور بزرگی چاہتے ہو تو سنو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج بھی عطا کرے گا، تمہیں اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہیں سربلندی بھی عطا کرے گا۔ آج قوم مسلم کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کوسوں دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مردوں کے حوالے سے، مردوں کی تعلیم کے حوالے سے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کسی نے حفظ قرآن کر لیا اس کے ماں باپ کے سر پر جو ہے وہ تاج کرامت رکھا جائے گا، عالم جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ وہ ساری چیزیں حق ہے، لیکن یاد رکھیں مردوں سے زیادہ پڑھنا اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا قیمتی ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو جائے، اگر عورت زیور علم سے مالا مال ہو جائے، اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام البرا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر کی منزلیں عطا کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خواتین اسلام اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر
نکالنے کے لیے اسلام منع کرتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرغی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے, قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ ساری بکواس بکی جاتی ہے, اور وہ لڑکیاں جن کے پاس علم دین موجود نہیں ہے وہ اس بکواس سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا, میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج کتوں کی طرح لوگ بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا. آج لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا. کیا یہ ظلم نہیں؟ اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے نبی نے 11 بیویاں کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر 11 بیویاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں. مگر آج میں پہلے یہ بات بتاؤں, علم دین حاصل کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے, انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہیں کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے کے مطابق چلتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے, وہ جدھر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر راستے بنتے چلے جاتے ہیں. حضور کا کردار قانون ہے, حضور کا فرمان قانون ہے, حضور کی رفتار قانون ہے, حضور کی گفتار قانون ہے, حضور کی زندگی قانون ہے. وہ سو جائے تو معراج مناوی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. ان کی شان بڑی بے مثال سے بڑی سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا ابھی ان کو نہ مل سکی ہے, صحابیات کا جذبہ ان کو نہ مل سکا ہے. اسی وجہ سے وہ اس آوارگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اگر خواتین کو علم مصطفیٰ مل جائے تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ایک موقع پر. یوں تو جنت کی بشارت بہتوں کو دی, لیکن ایک عورت کو بھی جنت کی بشارت دی. کس موقع پر دی؟ ایک عورت آئی, دیکھو حضور کی بارگاہ میں وہ علم سیکھتی تھی, بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث عرض کروں. ایک عورت آئی, عرض کی یا رسول اللہ, مرد تو علم دین سیکھتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور وہ ہم پہ سبقت لے گئے, ہم علم کب سیکھیں؟ ہمارے لیے بھی تو کوئی وقت عنایت فرمائے. حضور نے فرمایا ہفتے میں ایک دن تم لوگ فلاں مقام پر جمع ہو جانا, اور جمع ہونے کے بعد میں وہاں تم کو تعلیم دیا کروں گا. دیکھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابیات کا جذبہ کیا تھا؟ علم سیکھنے کا. اور جب وہ محفل سجی نا, حضور علیہ السلام قربان جائیں, وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہوگی جن کو علم سکھانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہوں اور وہ سیکھنے والی ہوں. تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور ایک سوال کرنا ہے یا رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی, اس پر حضور نے فرمایا, اس پر انہوں نے ایک سوال قائم کیا. آقا نے یہ فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے انتقال کر جائے تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے اگر وہ صبر کرے. تو ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر 3 نہ مرے اور 2 ہی مر جائیں تو؟ آقا فرماتے ہیں جس کے 2 بچے انتقال کر جائیں اور وہ صبر کرے تو اس کی ماں اور جہنم کے درمیان وہ بچے آڑ بن جائیں گے. صحابیات خود بھی سوال کیا کرتی تھی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, انہوں نے علم حاصل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حضور سے جو علم حاصل کیا وہی تو علم دین ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ آج میں آپ سے ایک بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں. آقا فرماتے بات کیا ہے؟ سرکار سے اس نے عرض کی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور مجھے مرگی آتی ہے, آقا میں چاہتی ہوں کہ میری اس بیماری کو آپ دور فرما دیں. آپ توجہ کریں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آ کے کہتی ہے آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بیماری دور ہو جائے. اس کا مطلب صحابہ کا اور صحابیات کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول پاک صرف نماز پڑھانے نہیں آئے, بلکہ جہاں نماز پڑھانے آئے ہیں وہیں پر وہ ہماری بیماریاں بھی دور کرنے آئے ہیں, ہماری بلائیں بھی دور کرنے آئے ہیں, ہماری تکالیف بھی دور کرنے آئے ہیں. لیکن میرے مالک و مختار نبی نے کیا فرمایا؟ اے خاتون اگر تو صبر کر, اے خاتون اگر تو صبر کر تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں تجھے جنت دیتا ہوں, جنت دوں گا تجھے اگر تو صبر کر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صبر کر لوں گی,
اگر آپ مجھے جنت دیتے ہیں میں تو صبر کر لوں گی، لیکن اس مرگی کے مرض سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اصل تکلیف مجھے یہ ہے کہ جب مجھے مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں۔ مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں۔ توجہ کریں، خواتین اسلام بھی غور سے سنیں، جب مرگی آتی ہے تو میں ہوش کھو دیتی ہوں، اور جب ہوش کھو دیتی ہوں تو میرا دوپٹہ گر جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میرا دوپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے مرض اگر رہے تو رہے، لیکن ایک چیز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں اتنی دعا کر دیں کہ اگر مجھے مرگی آئے تو بے پردگی نہ ہونے پائے، کتنی بھی مرگی کی بے ہوشی ہو میرا دوپٹہ۔ تشریف لیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ، آ جائیں آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اہل بیت کے محبوں کے لیے زمین پہ جگہ نہیں ہے، دلوں میں جگہ ہے، آپ آ جائیں، تشریف لیں، جلدی سے آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا صحابیہ نے، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اب اگر مجھے مرگی آئے تو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی، اس بے ہوشی کی کیفیت میں بھی میرا پردہ سلامت رہے اور میرا دوپٹہ ادھر ادھر نہ ہو۔ آقا کریم نے دعا کی، اس کے بعد ان کو مرگی آتی تھی تو بے ہوشی کی کیفیت میں بھی ان کا دوپٹہ سلامت رہتا تھا۔ اللہ کے حبیب کے پاس سے جب وہ جانے لگی تو سرکار فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس جانے والی عورت کو دیکھ لو۔ دیکھا، یہ علم کی برکت تھی۔ قوم کی بیٹیوں کو علم دو، علم دین دو۔ جس دلچسپی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں اس دلچسپی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں۔